1526 میں جب بابر نے ہندوستان فتح کیا تو اس وقت لودھیوں کا دارالحکومت آگرہ تھا، تو اس لیے وہ آگرہ گیا اور وہاں پر جو ہے ہندوستان کا تخت حاصل کیا۔ لیکن 4 سال بعد 1530 میں بابر کا انتقال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں بھی وہیں آگرہ کو کیپٹل رکھ کر وہیں سے حکومت کی 1540 تک، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ شیر شاہ کے پاور میں زیادہ آنے سے ہمایوں جو ہے ہندوستان چھوڑ دیتا ہے اور ایران چلا جاتا ہے، اور جب یہ واپس آتا ہے تو تقریباً 6-8 مہینے تک یہ ہمایوں کی حکومت رہی ہے، اور انہوں نے جو ہے آگرہ کے بجائے دہلی کو پریفر کیا اور حکومت یہیں سے کی۔ لیکن اس کے بعد جلد انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اکبر نے بھی جو ہے حکومت پر جو فائز ہوا تو انہوں نے جو ہے آگرے کو کیپٹل سلیکٹ کیا اور دہلی میں ایک اپنا نائب رکھا تھا اکبر اعظم۔ اس کے بعد اکبر کے پیریڈ کے بعد 1605 کے بعد اکبر کے دور میں لاہور بھی کیپٹل رہا، لیکن 1605 کے بعد جب اکبر کے انتقال کے بعد جہانگیر پاور میں آتا ہے تو اس کے زمانے میں بھی بلکہ دہلی کیپٹل رہا، پھر لاہور بھی جانا آنا، کشمیر جانا آنا رہا۔ لیکن جب شاہجہاں تخت نشین ہوتا ہے 1627 میں تو بڑی شان و شوکت سے جو ہے اس کے جلوس جو ہے تخت نشینی کے آگرے میں بڑے شان و شوکت سے نکلتے ہیں، اور 10 سال کی حکمرانی وہاں کرنے کے بعد شاہجہاں کو خیال آتا ہے کہ وہ کچھ ایسی عمارتیں اور بنائیں کہ اس وقت آگرے کے قلعے میں اور لاہور کے قلعے میں کوئی جگہ باقی نہیں رہی گئی تھی شاہجہاں کے لیے کہ مزید اور اس طرح کی شاندار عمارتیں تعمیر کریں۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ایک اور آگرے کی گرمی سے بھی چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے دہلی کی طرف اپنا جو ہے یہ نظر دوڑائی، اور نجومیوں کے اور علماء دین کے مشورے سے انہوں نے جو ہے اس وقت جو لال قلعے کی جو سائٹ ہے اس کو سلیکٹ کیا، اور پھر وہاں اور ایک عظیم الشان شہر شاہجہاں آباد بھی بنایا۔ تو یہ جو لال قلعہ ہے شاہجہاں نے 1639 میں اس کی ابتدا شروع کی۔ یہ ایک عزت خاں کے تحت کام شروع ہوا۔ عزت خان جو ہے تقریباً اس کا جو ابتدائی کام تھا جو 2.5 کلومیٹر کی جو فصیل ہے اس کو جو ہے پایا بھرانا اور دروازوں کا مارک آؤٹ اور فصیل وغیرہ کا ابتدائی کام جو ہے عزت خان نے کیا۔ لیکن اس کے بعد اس کا 2 مہینے کے بعد اس کا 5 مہینے کے بعد اس کا ٹرانسفر جو ہے سندھ پر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ایک اللہ وردی خان اس کے حکم کا کام قلعے کی نگرانی کی جو ہے تفویض ہوتا ہے۔ انہوں نے جو ہے 2 سال 2 مہینے گزارا، اور اس میں جو ہے یہ قلعے کی فصیل وغیرہ بڑی عمدگی سے جو ہے اس کو ایلیویشن کی شکل میں لایا، دروازے وغیرہ سب بنے۔ اس کے بعد اس کا ٹرانسفر بنگال کے گورنر ایز اے بنگال ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تبادلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد لال قلعے کا کام مکرمت خاں کے تحت ہوتا ہے، جو انہوں نے تقریباً 8-9 سال تک جو ہے اس کو کام کیا اور بڑی عمدگی سے جو ہے یہ پائے تکمیل کو پہنچایا۔ اور ان کے زمانے میں احمد حامد نامی بڑے کاریگر، استادان کاریگر تھے جو اس لال قلعے میں جو ہے کہ روح رواں رہے ہیں۔ اور اس طرح جو ہے جس وقت قلعہ بالکل بن کر تیار ہو جاتا ہے اس وقت شاہجہاں جو ہے کابل میں تھے، تو کابل میں جو ہے ایک عرضی پیش کی جاتی ہے مکرمت خاں میر عمارت کی طرف سے کہ سرکار کے لیے جو ہے قلعہ تیار ہو چکا ہے،
تو شاہجہاں کی جب آمد ہوتی ہے دہلی میں تو انہوں نے جو ہے دریائی راستے سے جو ہے قلعے میں داخل ہوا کہ جیسا آج ہم لاہوری دروازہ یا دہلی دروازے سے داخل ہوتے ہیں، شاہجہاں ویسے داخل نہیں ہوا بلکہ دریائی راستہ جہاں پر سلیم گڑھ کا قلعہ ہے اور دریائے جمنا کا کنارہ ہے، یہاں سے جو ہے انٹری لی اور پھر تمام قلعے کی سیر کی جہاں پر باغات اور عمدہ عمدہ عمارتیں، سنگ سرخ اور سنگ مرمر کا حسین امتزاج اور بہترین پیلسز اور نہر بہشت، پھر اسد برج، شاہ برج اور یہ تمام چیزیں انہوں نے بلایا کہ اس کے ساتھ دیوان عام، دیوان خاص اور دوسرے شاہی محلات کو انہوں نے بڑے بغور سے دیکھا اور بڑی خوشی سے جو ہے پھر اس کا افتتاح ہوا۔ اس میں جو ہے آج جو صرف عمارتیں باقی ہیں، لیکن جس وقت شاہجہاں کے دور میں یہ سب سونے چاندی سے جو ہے یہ مرصع کر دی گئی تھی، سامنے جو ہے خیمے استادہ کیے جاتے تھے اور جو ہے وہ عمارت کا جو ایکسٹینشن ہوتا تھا وہ بھی بڑے زردوزی کا کام ہے، زربفت کا کام ہے۔ یہ تمام جو ہے ہندوستان کے مختلف حصوں سے وہ بن کر تیار آتے تھے اور یہاں پر دلہن کی طرح لال قلعے کو سجایا گیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ اس میں تقریباً 1657 تک عالمگیر سے پہلے شاہجہاں کی جو حکومت تھی اور پھر اس کے بعد شاہجہاں بیمار ہونے سے قید ہو گئے، تو اس کے بعد جو ہے نیکسٹ عالمگیر پاور میں آتے ہیں اور تمام بھائیوں سے اقتدار حاصل کر کے جو ہے دہلی کو وہ جو ہے ایک کیپٹل بنا لیتے ہیں اور وہاں پر 1657-58 سے اورنگزیب عالمگیر کی حکومت شروع ہوتی ہے، جو تقریباً 50 سال تک جو ہے وہ 1707 تک کیپٹل جو ہے دارالخلافہ یہ لال قلعہ ہی رہا ہے اورنگزیب کا۔ حالانکہ ان کی آدھی سے زیادہ جو سروس تھی، یعنی 50 سال میں وہ زیادہ دکن میں گزارے، لیکن اس وقت قلعہ میں جو ہے کیپٹل تھا۔ اب اس میں جو قلعے کی جو خاص بات ہے کہ قلعے کی عمارت کا جو تخمینہ کیا گیا ہے عمارت اور تفصیل کا، وہ 1 کروڑ روپے لگایا گیا ہے، لیکن ان 1 کروڑ روپے میں آدھی رقم جو ہے فصیل اور دروازوں پر صرف ہوئی۔ تو 110 فٹ اونچی فصیل ہے ندی کے طرف، جہاں 75 فٹ اونچی ہے، اور پھر اس کی اتنی بھرت کی گئی ہے، ایسے باغات جو ہے ترتیب دیے گئے تھے کہ بعض جگہ جو ہے اور ایسی عمدہ خندق ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بڑے کارآمد رہے ہیں۔ تو اس میں جو دروازے ہیں، دہلی دروازہ ایک ہے اور بڑے دروازوں میں لاہوری دروازہ۔ دہلی دروازہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ دیوان عام تھا، عوام کے لیے داخلہ اپنے کیسز بادشاہ کے لیے پیش کرنے کے لیے آتے تھے، اور دوسرے جو بھی لوگ آتے تھے ان کا داخلہ دہلی کے گیٹ سے تھا۔ یہ لاہوری دروازہ جو ہے یہ شاہی استعمال میں تھا، لاہوری دروازہ، لیکن زیادہ آمد رفت قلعے کے مکین کی لاہوری دروازے سے رہی ہے، اس لیے کہ جو چاندنی چوک کا جو مشہور بازار ہے وہ ادھر لاہوری دروازے سے قریب ہوتا ہے، اور دوسرے یہ جو جامع مسجد ہے دہلی کی وہ بھی لاہوری دروازے سے بڑی قریب ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ دونوں جگہ چاہے دہلی گیٹ ہو یا لاہوری دروازہ، اس کے سامنے باربیکن، یعنی اورنگزیب عالمگیر نے ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے ضروری سمجھ کر گھوگس یعنی ایکسٹرا جو ہے پریکاشن لیتے ہوئے انہوں نے جو ہے اس کو ایڈ کیا ہے، لیکن کام اس طرح کرایا ہے کہ وہ بڑی مشکل سے ہم ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں
کہ شاہ جہاں کا کام کون سا ہے اور عالمگیر کا کون سا ہے. اب دیکھیے جو لاہوری دروازے کا جو انٹرنس گیٹ ہے، مین آرچ ہے 110 فیٹ 40 فیٹ بلند آرچ ہے، تو وہ جو ہے شمال کی طرف مغرب کی طرف اس کا رخ ہے. لیکن جو چھوٹا دروازہ ہے باربیکن کا وہ جو ہے شمال کی طرف ہے. اور وہاں پر جو گیٹ وے تھا چھوٹا، اکبر شاہ ثانی کے پیریڈ میں ایک خفلی دار پل تھا، اور وہ پل جو ہے ہمیشہ ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے ضروری تھا. تو جب تک 1811 تک تھا وہ، اس کے بعد انہوں نے ایک مضبوط برج 52 فیٹ اونچا جو ہے بنا دیا ہے وہ، اور انگریزوں کے انجینئرس بھی جو ہے اس میں کام کیے ہیں. تو یہ جو ہے 3 منزلہ لاہوری دروازہ جو ہے اس میں نہ صرف پہرے دار رہتے تھے بلکہ پورے قلعے کی نگرانی اور ان کے بڑے بڑے آفیسرس وغیرہ بھی جو ہے یہیں متعین کیے جاتے تھے. اور یہاں سے سامنے کا جو ایریا ہے وہاں پر باغات ہوا کرتے تھے اور سائیدار بہترین باغات تھے، لیکن آج باغات ختم ہو گئے ہیں، چٹیل میدان بن گیا ہے وہ. دہلی دروازہ بھی اسی طرح کا ہے. اور دہلی دروازے میں 1903 میں لارڈ کرزن نے 2 ایلیفینٹس وہاں پر لگوائے ہیں. دہلی دروازے میں جو ہاتھیاں ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. وہ اس کی بڑی علیحدہ اسٹوری ہے. لیکن ایک شاہی قلعے میں جو ایک ہتھیا پول، ایک نخار خانے کی عمارت ہے، جب ہم لاہوری دروازے سے چھتا پار کر جب انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو عمارت ملتی ہے جو اثر انداز کرتی ہے سیاح پر، وہ نخار خانہ ہے. نخار خانے کی عمارت آپ قدیم تصویر بھی ہم پیش کر رہے ہیں کہ اس کی شان و شوکت. تو وہاں پر ڈسماؤنٹ ہونا، یعنی ایلیفنٹ سے جو راجہ مہاراجہ یا جو نواب جاگیردار وغیرہ وزراء عمراء جو بھی آتے بادشاہ سے ملنے کے لیے، تو وہاں پر وہ ہاتھی سے ڈسماؤنٹ رہتے، یعنی وہاں تک الاؤ تھا. اس کے بعد یہ پیدل جو ہے شاہی محلات تک جاتے تھے. تو اس طرح وہاں پر وہ ہتھیا پل جو نام دیا گیا تھا، وہاں پر 2 ایلیفنٹس بنائے گئے تھے. یہ بتایا گیا ہے کہ 2 ایلیفنٹس وہاں بھی تھے، اور اس کا نام ہتھیا پل بھی ہے اور نخار خانہ بھی ہے. نخار خانہ اس لیے ہے کہ وہ میوزک ہمیشہ جو ہے شمسی حساب سے اتوار کو بڑا اچھا سمجھا گیا ہے. تو اتوار کو دن تمام جو ہے شہنائی اور نوبت بجا کرتی تھی. پھر ہر دن جو ہے وقت مقررہ پر بجا کرتی تھی، ہفتے تمام تک جو ہے. تو اس لیے جو ہے یہ جو سما تھا لاہوری دروازے سے قریب ہی یہ ہتھیا پول یا اس کا نخار خانہ یہ جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اب آئیے، لال قلعے کی اہمیت اتنی ہے کہ 1857 میں جب انگریزوں کے دور میں غدر میوٹینی جس کو کہتے ہیں اور پہلی جنگ آزادی ہم کہتے ہیں، تو اس وقت بہادر شاہ ظفر قلعے میں ہی تھے. تو اس کے کچھ مناظر ہیں اور اس طرح سے جو ہے پہلی جنگ آزادی کا نشان بن گئی ہے. اسی لیے پنڈت جواہر لال نہرو پہلے وزیر اعظم ہندوستانی جمہوریہ کے، انہوں نے لال قلعے کو ہی سلیکٹ کیا، اور وہ جو اورنگزیب عالمگیر کے باربیکن بنایا تھا وہاں پر جھنڈا جو ہے پھہرایا گیا، اور وہاں سے پوری ہندوستانی قوم کو جو ہے یہ ایڈریس کیا کرتے تھے. تو اس طرح جو ہے وہ روایت بن گئی ہے. تو لال قلعے کی جو فصیل یہ دروازے ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. اندرونی عمارتیں جو ہے اس کے شان و شوکت، عظمت، باغات، نہریں وغیرہ وہ تو علیحدہ ہے. لیکن اگر ہم فصیل پر بھی غور کریں، دروازوں پر بھی غور کریں، تو اس کی اپنی تاریخ ہے، اس کی آج بھی اہمیت ہے، اور جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی.